ہندوستانی مسلمانوں کے بہت سارے تعلیمی مسائل ہیں۔ ان تمام تعلیمی مسائل میں سے ایک اہم تعلیمی مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں میں تعلیم کے حصول کے سلسلے میں شعور کی انتہائی کمی ہے، یعنی بے شعوری کی انتہا ہے، غفلت کی انتہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وسائل کے اعتبار سے وہ مالدار ہیں، وسائل کے اعتبار سے وہ تاجر ہیں، وسائل کے اعتبار سے وہ بڑے کسان ہیں، وسائل کے اعتبار سے ان کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں خدا کی طرف سے، قدرت کی طرف سے مہیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم، پروفیشنل تعلیم، وہ تعلیم جس تعلیم کے ذریعے وہ اس ملک کے حساس اداروں پر جا سکتے ہیں اور حساس اداروں میں عہدے حاصل کر سکتے ہیں، ان تعلیمات کے حصول کے سلسلے میں وہ سنجیدہ نہیں ہیں۔ اس موضوع پر باضابطہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہندوستانی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ملک کی حکومتیں، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، ہمارے ساتھ سوتیلا پن اختیار کرتی ہے اور ہمارے ساتھ عصبیت اختیار کرتی ہے، وہیں مسلمانوں کی یہ کمی ہے، مسلمانوں کے اندر یہ غفلت ہے، یہ کوتاہی ہے کہ وسائل کے موجودگی کے باوجود وہ اپنے بچوں، اپنی نسلوں اور اپنے متعلقین کے سلسلے میں اعلیٰ تعلیم دینے کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں، ان کے قلوب کے نہا خانوں میں کہیں نہ کہیں یہ بات منقش ہو چکی ہے، یہ بات رچ اور بس چکی ہے کہ ہم اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر بھی لیں گے تو ہمیں نوکری نہیں دی جائے گی۔ یہ ایک حد تک اس بات کو صحیح کہی جا سکتی ہے، سوتیلاپن اس معاملے میں ہے، لیکن صلاحیتوں کا استقبال ہے۔ اگر کسی کے پاس صلاحیت ہے تو اس کی صلاحیت کا لوہا مانا جاتا ہے۔ اس ملک میں بی جے پی کی حکومت کے زمانے میں اس ملک کا جو صدر جمہوریہ بنا وہ اے پی جے عبدالکلام بنا۔ اے پی جے عبدالکلام اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اس ملک کا صدر بن بیٹھا تھا۔ اسی طریقے سے ایک قریشی صاحب ہے جو الیکشن کمیشن کے صدر بنے تھے، اور اس طریقے کے بہت ساری مثالیں ہیں۔ سلمان خورشید صاحب ہے جو اس ملک کے وزیر قانون بنے، اور ایک صاحب ہے عبد الرحمن انتولے غالباً، وہ اس ملک کے وزیر ڈیفنس بنے۔ تو صلاحیتیں اگر ہمارے پاس ہوں گی تو ہم اس ملک کے حساس عہدوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں، اپنی نسلوں کو آگے بڑھائیے اور اعلیٰ اور پروفیشنل تعلیم دینے کی حتی المقدور اور حتی الامکان ضرور کوشش کیجیے۔ یہ جو آپ کے اور میرے ذہن میں بات منقش ہو چکی ہے، رچ بس چکی ہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل تو کر لیتے ہیں، ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی ورلڈ کے بڑی IIT کمپنیوں کے جو CEO ہے، جو ان کے آرگنائزر ہیں، جو ان کے مینجمنٹ کمیٹی کے حساس عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، بتایا جاتا ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، چونکہ یہ سنجیدہ ہے، اپنے کام کے سلسلے میں ایماندار ہیں، اور یہ کسی بھی کمپنی، کسی بھی ادارے میں اگر ہوتے ہیں تو ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے اور ان کی خاص صفت ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجیے، اس بات کو اپنے ذہن سے نکالیے کہ ہمارے بچوں کو نوکری نہیں ملے گی، ہمارے بچوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز نہیں کیا جائے گا، یہ ایک غلط بات ہے۔ تو اس چیز سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں اور کمپٹیشن کے جو ایگزامز ہوتے ہیں، ان ایگزاموں میں اور وائوا جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر ہمارے ساتھ سوتیلا پن اختیار کیا جاتا ہے۔ کثیر تعداد میں لوگوں کو بھیجیے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو بھیجیے۔ اگر ہمارے 20 لوگ گئے، 15 کے ساتھ سوتیلا پن ہو گیا تو 5 کا تو انتخاب ہوگا۔ اگر وہ 5 لوگ منتخب ہو گئے اور کوئی بریگیڈیئر بن گیا، کوئی DM بن گیا، کوئی IPS افسر بن گیا، کوئی IAS افسر بن گیا، کوئی جج بن گیا، تو پھر وہ حساس اداروں تک پہنچیں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد مسلمانوں کو تحفظات دے سکتے ہیں اور مسلمانوں کے سلسلے میں وہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ ملک میں بتایا جاتا ہے کہ 30 کروڑ مسلمان ہیں، تو 30 کروڑ مسلمان اگر اپنے تمام بچوں کو صحیح تعلیم کے حصول کی طرف گامزن کریں گے، سب تو نکارا نہیں ہوں گے اور سب کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ پرسنٹیج تو ہوں گے جو اعلیٰ عہدوں تک پہنچیں گے اور وہاں جا کر کے اس ملک میں ہماری بات مانی جائے گی۔ دیکھیے، اس ملک میں اگر رہنا ہے تو اس ملک کی ضرورت بننا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ پانی کے اوپر کا جو جھاگ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پانی کے اندر ایک میل ہوتا ہے، ایک کھاد ہوتا ہے، پانی کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے جو زمین تک پہنچتی ہے، اس کو زبد کہا جائے۔ وَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، جو نفع کی چیز ہوتی ہے وہ زمین پر رچ بس جاتی ہے اور اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لہذا ملک کے مسلمانوں کو اس ملک کی
ضرورت بننا ہوگا، اور ملک کا مسلمان اس ملک کی ضرورت اسی وقت بن سکتے ہیں جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد اگر آپ ڈیفنس میں جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد اگر آپ مینجمنٹ میں جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد اگر آپ مقننہ کے ادارے میں جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد اگر آپ میڈیا ہاؤسز میں جاتے ہیں، تو پھر آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کو عزت و وقار کی زندگی اس ملک میں ملے گی۔ اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس بے شعوری سے نکلیں، اس غفلت سے نکلیں اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔